بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم دنیا کے ہر ذہنی تغیر کے لیے کافی ہے۔ خطبہ جمعہ سیدنا حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح الثانی المصلح موعود رضی اللہ تعالی عنہ، فرمودہ 15 اکتوبر سن 1943 بمقام ڈلہوزی۔ قسط اول، نبی اپنے کلام میں اس زمانے کے محاورے اور استعارات استعمال کرتا ہے اور ایسی زبان میں کلام کرتا ہے جو اعلیٰ معیار پر پوری اترتی ہے۔ حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالی عنہ نے سن 1943 میں یہ خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ ابراہیم آیت 5 کی لطیف تشریح بیان فرماتے ہوئے اس امر پر روشنی ڈالی ہے کہ نبی کے اپنی زبان میں کلام کرنے سے کیا مراد ہے۔ نیز اس آیت پر کیے جانے والے اعتراضات کے جواب بھی ارشاد فرمائے۔ ادارہ تشہد، تعوذ اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد حضور نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ لیبین لہم فیضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء وہو العزیز الحکیم۔ سورہ ابراہیم آیت 5۔ یہ مختصر سی آیت قرآن کریم میں ہے، جس کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت سے اعتراض اور بہت سے غلط خیالات جو لوگوں میں پھیلے ہوئے ہیں دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، کہ ہم نے جب کبھی کوئی رسول بھیجا تو اسی زبان میں کلام کرنے والا بھیجا جو اس کی قوم کی زبان تھی۔ اس کے عام طور پر یہ معنی کیے جاتے ہیں، اور وہ صحیح معنی ہیں، کہ ہر نبی جو آتا ہے اسی زبان میں اپنی قوم کو تبلیغ کرتا ہے اور اسی زبان میں اس پر الہام نازل ہوتا ہے جو زبان اس کی قوم کی ہوتی ہے۔ یہ معنی بھی اپنے رنگ میں مفید ہیں، کیونکہ یہ اصولی مسئلہ ہے کہ نبی کی بعثت کی غرض لوگوں کو سمجھانا اور ان کی اصلاح کرنا ہوتی ہے۔ اگر اس کے اوپر مثلاً ایسا کلام نازل ہو یا وہ کسی ایسی زبان میں بات چیت کرے جسے لوگ سمجھ ہی نہ سکیں، تو نبی کی بعثت کی غرض کس طرح پوری ہو سکتی ہے؟ پھر یہ تو ہم مانتے ہیں کہ نبی کی صداقت کی یہ دلیل ہوتی ہے کہ وہ راست باز ہوتا ہے، مگر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ایک ہی وقت میں ایک شخص راست باز بھی ہو اور کم عقل یا پاگل بھی ہو۔ اس لیے کوئی مدعی الہام یا مدعی نبوت صرف راست باز ہونے سے خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہو سکتا، اور اس کا پیغام اور کلام جسے وہ خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کرے یہ یقین نہیں دلایا جا سکتا کہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص بے وقوف ہو مگر راست باز ہو، یا راست باز ہو مگر پاگل ہو۔ بس یہ ضروری ہے کہ مدعی جو کلام پیش کرے اور پھر اس کے جو معنی کرے وہ لوگ سمجھ سکیں، ورنہ کیا پتا ہے کہ جو معنی مدعی نے اپنے الہام کے کیے ہیں، اگر اصل الفاظ ایسی زبان میں ہوں جو سمجھ میں نہ آئے تو وہ درست ہیں۔ بس چاہیے وہ الفاظ پیش کرنے والا راست باز ہی ہو سکتا ہے کہ وہ بھولے پن اور بے علمی سے ایسے معنی کرے جو غلط ہوں۔ احمدی کہلانے والے جو دعوی نبوت کرتے ہیں بالعموم وہ راست باز ہوتے ہیں، بعض جھوٹے بھی ہیں مگر بالعموم وہ راست باز ہوتے ہیں۔ ہم نے ان کی زندگیوں کو دیکھا ہے کہ وہ سچ بولتے تھے، ان کا چال چلن ایسا نہیں تھا کہ جو قابل اعتراض سمجھا جاتا، اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ فریبی اور جھوٹے تھے۔ اب اگر الہام کے الفاظ کسی ایسی زبان میں خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے جائز ہوتے جسے کوئی نہ سمجھ سکتا، تو ایسے لوگ کچھ چٹ چٹ کر کے کہہ دیتے کہ یہ خدا کا کلام ہے جو ان پر نازل ہوا ہے، اور اس کا یہ مفہوم ہے۔ ایسی صورت میں کوئی ایسا معیار نہ ہوتا جس سے معلوم ہو سکتا کہ فی الواقع وہ الفاظ خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں یا نہیں، مگر خدا کی کلام کے الفاظ اسی زبان میں نازل ہوتے ہیں جسے نبی کی قوم سمجھے اور اندازہ لگا سکے کہ مدعی پر خدا تعالیٰ کی طرف سے کلام نازل ہوا ہے۔ ورنہ ہو سکتا ہے کہ کوئی مدعی ایسے الفاظ گھڑ لے جو کسی کی سمجھ میں نہ آئیں اور وہ کہہ دے کہ ان کا یہ مطلب ہے۔ حضرت خلیفہ اول کے زمانے میں ایک شخص محمد بخش تھا۔ ایک دفعہ اس نے سنایا کہ مجھے الہام ہوا، آئی وٹ وٹ۔ وہ تھا تو راست باز، مگر اس کے دماغ میں جو خرابی تھی اس نے
اسے ایسے بے معنی الفاظ سکھا دیے کہ ان الفاظ سے اندازہ لگا لیا گیا کہ اس کا دماغ خراب ہے۔ پھر قرآن کریم کا یہ دعویٰ کہ ہر نبی اسی زبان میں گفتگو کرتا ہے اور اسی میں اس پر الہام نازل ہوتا ہے جو اس کی قوم کی زبان ہوتی ہے، مذاہب کی صداقت کے متعلق فیصلہ کرنے کے لیے بھی ضروری بات ہے۔ مثلاً آریہ کہتے ہیں کہ وید ایسی زبان میں نازل ہوئے جسے کوئی نہ جانتا تھا۔ یہ آیت اس کا رد بتاتی ہے۔ فرمایا وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ لیبین لہم، ہم کسی رسول کو نہیں بھیجتے مگر اس کی قوم کی زبان میں، تاکہ وہ اس کے سامنے اپنے دعوے کی وضاحت کر سکے اور لوگوں کو خدا کا کلام اور تعلیم سمجھا سکے۔ اس آیت کے معنی مفسرین یہ کرتے ہیں کہ نبی کی زبان ہی وہ زبان نہیں ہوتی جو اس کی قوم کی زبان ہوتی ہے، بلکہ اس پر نازل ہونے والے کلام کی بھی وہی زبان ہوتی ہے جو اس کی قوم کی ہو۔ اس لحاظ سے اس آیت کا یہ مفہوم نکلے گا کہ جو زبان اس قوم کی ہوتی ہے جس کی طرف کوئی نبی مبعوث ہوتا ہے، اسی میں وہ نبی کلام کرتا ہے تاکہ لوگ اندازہ لگا سکیں اس کے سچے اور جھوٹے ہونے کا، اور اسی زبان میں اس پر خدا تعالیٰ کا کلام نازل ہوتا ہے تاکہ لوگ سمجھ سکیں، اس پر عمل کر سکیں۔ مگر وید کی زبان تو ایسی زبان تھی جسے لوگ جانتے ہی نہ تھے۔ ایسی صورت میں اس کی خوبصورتی، اس کے باریک اشارات، اس کے وسیع مفہوم اور اس کے بلیغ مطالب کو وہ کس طرح سمجھ سکتے تھے؟ وید کے متعلق ایک شخص کا جس پر کہا جاتا ہے کہ وید نازل ہوئے بیان تھا کہ یہ خدا کا کلام ہے۔ ایسی صورت میں اسے یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ وید الہام ہے؟ وہ خود ہی لوگوں سے کہہ سکتا تھا کہ یوں کرو اور یوں نہ کرو۔ الہام کے معنی تو یہ ہیں کہ دوسرے بھی اسے سمجھ سکیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکیں، لیکن اگر وہ ایسی زبان میں نازل ہو کہ نہ اس کے الفاظ کوئی جانتا ہو اور نہ اس کے محاورات سے کوئی واقف ہو، نہ اس کے استعارات کا کسی کو پتہ ہو، نہ اس کے محکمات کی واقفیت ہو، نہ اس کی فصاحت کو کوئی جانتا ہو، تو ایسی زبان کے الہام سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ اس آیت کے یہ معنی بھی ٹھیک ہے کہ نبی اسی زبان میں کلام کرتا ہے اور اسی زبان میں اس پر الہام نازل ہوتا ہے جو اس کی قوم کی زبان ہوتی ہے، مگر لسان کے معنی عربی میں صرف یہ نہیں کہ جو زبان بولی جاتی ہے بلکہ اور بھی ہیں۔ مثلاً کہتے ہیں فلاں کی زبان بڑی اچھی ہے، فلاں کی زبان بہت فصیح ہے۔ اس کے یہ معنی ہوئے کہ زبان زبان میں بھی فرق ہوتا ہے اور استعمال اور محاورات کے فرق کے لحاظ سے ایک ہی زبان مختلف زبانیں کہلا سکتی ہے۔ پس دوسرا مفہوم اس آیت کا یہ ہے کہ جو نبی آتا ہے وہ ایسی زبان میں کلام کرتا ہے جو اس زمانے کے محاورات کے مطابق ہوتی اور اعلیٰ معیار پر پوری اترتی ہے، کیونکہ ایسی زبان کا قلوب پر بہت اثر ہوتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بات سے بہت فائدہ حاصل کیا ہے۔ حضرت مسیح ناصری علیہ السلام کے متعلق پیش گوئی تھی کہ وہ تمثیلوں میں کلام کرے گا۔ ان تمثیلوں کے معنی زبان کے محاورے کے مطابق کرنے سے کئی باتیں حل ہو گئیں۔ مثلاً حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہا ہے، یوحنا باب 9 آیت 35-37۔ یہ اس وقت اس زبان کا محاورہ تھا جس میں حضرت مسیح علیہ السلام باتیں کرتے تھے کہ مقرب خدا کو خدا کا بیٹا کہتے تھے۔ اس محاورے کی روح سے معلوم ہو گیا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے جو اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہا تو اس کا کیا مطلب تھا۔ پس اللہ بلسانی قومی کا یہ مطلب ہے کہ نبی اپنے ملک کی زبان بولتا ہے اور اس کے محاورات میں کلام کرتا ہے۔ مثلاً حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے کلام میں شراب یا محبوب کا جو ذکر آ جاتا ہے، ان الفاظ کے معنی لسانی قومی کے مطابق کیے جائیں گے، نہ کہ شراب سے مراد شراب لی جائے گی جسے پی کر لوگ مدہوش ہو جاتے ہیں، بلکہ خدا تعالیٰ کی معرفت کی شراب مراد ہے، اور نہ محبوب سے مراد کوئی انسان لیا جائے گا بلکہ خدا تعالیٰ کی ذات مراد ہے۔ کوئی پاگل ہی ان الفاظ کے یہ معنی لے سکتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے کلام میں شراب سے عام شراب مراد ہے اور محبوب سے کوئی انسان مراد ہے۔
غرض نبی اپنے کلام میں اس زمانے کے محاورے اور استعارات استعمال کرتا ہے اور ایسی زبان میں کلام کرتا ہے جو اعلیٰ معیار پر پوری اترتی ہے۔ ہاں، اگر کبھی وہ عام محاورے کو ترک کرے تو اس کے معنی بھی وہ خود ہی بتا دیتا ہے تاکہ دھوکہ نہ لگے۔ مثلاً اس زمانے میں نبی کے ایک ایسے معنی لیے جاتے تھے جن کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے رد کیا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ نبی وہ ہوتا ہے جو نئی شریعت لائے، مگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ نبی کے لیے ضروری نہیں کہ نئی شریعت لائے۔ اب آپ کے کلام میں اگر نبوت کا دعویٰ پایا جائے تو نبی کے وہ معنی درست نہیں ہو سکتے جو پہلے لوگ کرتے تھے، بلکہ وہی معنی درست ہوں گے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پیش فرمائے۔ یہ طریقے استدلال بلاولی کے طور پر تو استعمال ہو سکتا ہے، مگر یہ نہیں کہ کسی لفظ کے ایسے معنی کیے جائیں جو عام تعلیم، لغت اور محاورے کے خلاف ہوں۔ ہاں، جس لفظ کے متعلق تشریح کر دی جائے اس کے وہ معنی لیے جائیں گے جو اس تشریح کے مطابق ہوں، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے نبی کی یہ تشریح فرما دی ہے کہ من نیستم رسول و نیا وردیم کتاب، یعنی میں ایسا رسول نہیں ہوں جو نئی شریعت لایا ہوں۔ اس تشریح کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ نبی کا لفظ اس زمانے میں نئی شریعت لانے والے کے متعلق بولا جاتا تھا، مگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایسے نبی نہ تھے، اور ساری عمر آپ نے ایسا نبی ہونے سے انکار کیا۔ چونکہ یہ مفہوم اس زمانے کے محاورے کے خلاف تھا، اس لیے آپ نے اس کی تشریح فرما دی۔ تو نبی جس بات کی اصلاح کریں یا جسے کسی ضرورت کے ماتحت بدلیں، اس کے ساتھ ہی تشریح کر دیتے ہیں، جیسا کہ نبی کے لفظ کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کی۔ تو الا بلسانی قومی ہی کے اس مفہوم کے ساتھ پرانی الہامی کتابوں کے سمجھنے میں بڑی آسانی پیدا ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کا جو کلام موجود ہے، اگر ان کے زمانوں کے شاعروں، مصنفوں اور زباندانوں کی کتابیں دیکھیں تو بآسانی حل ہو جاتا ہے اور معلوم ہو سکتا ہے کہ ان کی فلاں بات کا مفہوم کیا ہے۔ پس وما ارسلنا من رسول الا بلسانی قومہ دوسری کتابوں اور دوسرے مذاہب کے پرکھنے کا ایک بہت اعلیٰ معیار ہے۔ باقی آئندہ۔